بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج سنیچر کا دن 21 ربیع الاول کی تاریخ ہے اور 7 اکتوبر کا دن ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور اپنے اختتام پر پہنچنے والا ہے، اور اب اس وقت فجر کے بعد کا ایک سنہرا وقت بھی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے فجر کی نماز میں سورہ قصص کے کچھ آیات کا تلاوت کرنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع فراہم فرمایا، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اس میں اور ان کی زندگی میں پیش آنے والے حالات، اور ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اس دعا کا اثر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کس طرح ظاہر فرمایا، اور ان کے امتحانات میں اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو کامیابی عطا فرمائی، اس کا مضمون فجر کی نماز میں تلاوت کرنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی قدر، تلاوت، ادب و احترام اور اس کے احکامات، اس کے حلال کو حلال جان کر اور اس کے حرام کو حرام جان کر عمل کرنے کی اور گناہوں سے بچنے کی بھرپور توفیق عطا فرمائے۔ الغرض ربیع الاول کا مہینہ اپنے اختتام پر پہنچ رہا ہے۔ ایک حدیث حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابن ماجہ میں نقل کی گئی ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے خلیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 وصیتیں کی، 3 وصیتیں مجھ سے کی۔ پہلی وصیت یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو ہرگز اور ہرگز شریک نہ کیا جائے، اگرچہ تم ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاؤ یا جلا دیے جاؤ۔ دوسری وصیت حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ کبھی بھی نماز جان بوجھ کر مت چھوڑنا، کیونکہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے اللہ کی پناہ اس سے اڑ جاتی ہے۔ اگر نماز کسی وجہ سے، سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے قضا ہو جائے، چھوٹ جائے، تو اس کو دہرا لینی چاہیے۔ سفر پورا ہونے کے بعد فوراً یا بیماری سے صحت ہونے کے فوراً بعد۔ اگر بیماری کی حالت میں بھی کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھنے کا حکم ہے، اگر بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ الغرض کسی بھی صورت سے جان بوجھ کر نماز کو ہرگز چھوڑنا نہیں چاہیے۔ تیسری چیز اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس کی وصیت فرمائی وہ یہ کہ شراب ہرگز مت پینا، کیونکہ یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو بھی نشہ آور چیزیں ہیں آج کل کے زمانے میں، جو نشہ آور چیزیں ملتی ہیں، مثلا گانجا ہے، افیون ہے یا تمباکو ہے، جو بھی چیزیں ہیں جس سے انسان کے اندر اس کی عقل میں فتور آتا ہے، ان سب چیزوں سے بچنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ چونکہ شراب ہی ایسی چیز نہیں کہ جس کے اندر نشہ ہو، شراب کے ذیل میں دوسری اشیاء ہیں اور دوسری چیزیں ہیں جن کے اندر نشہ موجود ہوتا ہے، تو ان سے بچنا اور اس سے پرہیز کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ بیماریاں ہمارے اندر پیدا ہوں گی، ایمان سے ہم محروم ہو جائیں گے اور اللہ کی ناراضگی کا ہم سبب بنیں گے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت اور ادا اور ایک ایک طریقے کو اپنانے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو سارے عالم میں پہنچانے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔